بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اسے ایک بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، یوں محسوس ہوگا جیسے یہ قرآن آج اترا. اس کی تازگی اور اس کے پیش میں رکھی پیغام کی زندگی اور پوری زندگی پر اس کا احاطہ اور ہر زمانے پر اس کی نظر، یوں لگے گا جیسے یہ آج اترا ہے. اور ایک موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ کیفیت، یہ حالت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی کہ بہت سارے ساتھی انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ جب تک ہر شخص مسلمان نہ ہو جائے آپ تشریف لے کے نہیں جائیں گے. آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کہنے والے کہنے لگے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی چلے گئے. ایسے موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اللہ کا رسول کی وفات ہو جائے، شہید ہو جائیں، کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے یوں لگا جیسے یہ آیت آج کے لیے اور اسی موقع کے لیے اتری ہے. تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا. تو یوں تو سارا ہی قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کے اندر بھی اعجاز اور معجزے کا حسن موجود ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت کو دیکھیے اور اس کا پیغام دیکھیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اللہ کا یہ پیغام دیکھیے اور سنیے تو یوں لگے گا جیسے آج جو امت کا حال ہے اور جو آج ملت کا حال ہے اور آج جو اقوام عالم کا حال ہے، قرآن ہمیں کتنی سچی خبر دے رہا ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا تجویز پیش کر رہا ہے اور ہماری کس کوتاہی کی نشاندہی کر رہا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. بعض نادان اور بے حیا قسم کے لوگ اسے یوں پڑھ لیتے ہیں جیسے قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ. اور اس آیت کا مطلب نادانی میں یا جہالت میں
یوں سمجھتے ہیں کہ ہر وہ خطرہ جس سے تمہارا مفاد، تمہیں کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ مطلب لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص یوں قرآن کی آیت پڑھے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، جیسے یہ مطلب غلط ہے۔ اسی طرح اس آیت کا یہ مفہوم لینا کہ ہر خطرے سے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ مطلب بھی غلط۔ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے پہلے میزبان ہیں۔ فرمانے لگے ہم تمہیں بتاتے ہیں اس آیت کی تفسیر۔ یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہمیں بہتر انداز سے پتہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم، پیغام کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں، جب اسلام مدینہ میں آیا تو بڑا کمزور تھا، اجنبی تھا، بے یار و مددگار تھا۔ انصار کھڑے ہو گئے، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ لیا، اس دین کی حفاظت کے لیے ہر لمحے تیار بیٹھے ہیں۔ مال کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، جان کو ہتھیلی میں رکھا ہے، کہیں ضرورت پڑے ہم حاضر۔ اللہ نے مدینہ منورہ میں اسلام کو قوت بخشی، طاقت بخشی۔ اب وہ میدان میں بے یار و مددگار نہ رہا، تو ہم نے سوچا کہ کچھ چھٹی لے لیں۔ مزدور کی بھی چھٹی ہوتی، استاد کی بھی چھٹی ہوتی، طالب علم کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ ہم نے بھی کہا کچھ دن چھٹی لے لے، اس لیے کہ دوسری طرف ہمارے کاروبار بڑے متاثر، کھیت بنجر ہونے لگے، باغ اجڑنے لگے، کاروباری سلسلے ماند پڑ گئے۔ خیال آیا تھوڑی اپنی کاروبار پہ نظر رکھ لیں۔ تو ابو ایوب انصاری فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پہ یہ آیت آئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ابھی دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تمہاری جان و مال کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے یہ اجتماعی ملت کا ذہن اسے نظر انداز کیا، دین کا مفاد نظر انداز کیا، ملت کا نظر انداز کیا، اجتماعی ذہن سے دستبردار ہو گئے، انفرادیت کی طرف چلے گئے، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، اپنی تجارت، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنا رہن سہن، اگر تم نے دین کا یہ اجتماعی ذہن اور ملت کے اجتماعی مفاد سے نظریں پھیر لی تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ ہوا کیا اس امت کے ساتھ؟ پہلے امت میں یہ ذہن بنتا چلا گیا، اجتماعی ذہن گیا کہ ملت کا تقاضا کیا، امت مسلمہ کا مفاد کیا ہے، دین کا تقاضا اور مفاد کیا ہے۔ ہر شخص اپنی شخصیت میں سمٹتا چلا گیا، اپنا مفاد، اپنی ذات، اپنی برادری، اپنا جتھا، اپنا گروہ، اور پورے عالم اسلام پر پھر ایسے لوگ مسلط ہو گئے
جنہوں نے اپنی بادشاہت اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ ذہن دے دیا اپنا ملک، اپنا وطن، سب سے پہلے اپنا وطن، جس سے امت کا تصور ہی برباد ہو، اجتماعیت ہی نیست و نابود ہو گئی۔ پہلے ملت کے افراد میں اس کی زندگی اپنی ذاتی مفادات تک، اپنی شخصیت تک، ہم سب کی فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سب کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص اپنے دائرہ کے اندر سپڑتا چلا گیا، اور پھر عالم اسلام پر ایسے مفادات، ایسے مفاد پرست ٹولہ مسلط ہوا جس نے یہ ذہن رٹا ذہنیت میں یہ نعرہ رٹا دیا، سب سے پہلے میرا وطن، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے میرا ملک۔ یہ وہ نعرہ تھا جو ہر اسلامی دنیا کے اندر اس کے حکمران نے اپنی رعایا کی ذہنیت میں اور یہ رٹا دیا گیا، سب سے پہلے اپنا ملک۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کا اور ملت کا تصور پاش پاش ہو کے رہے گا۔ ہر شخص اپنے ملت، اور بچا کوئی بھی نہیں، بچا کوئی بھی نہیں ہے محفوظ کو، اور بچتا بھی کیسے جب اللہ نے صدیوں سال پہلے کہہ دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اللہ کا کلام سچا ہے، خداوند تعالیٰ کا کلام ہے جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ اس امت میں کمزوری کہاں آئی؟ اجتماعی ذہن گیا، قربانی کا ذہن ختم ہو گیا، ایثار نہ رہا، قربانی ملت کے لیے، دین کے لیے یہ جذبہ ختم ہو گیا۔ بلکہ ملت پر کتنی بڑی آفت کیوں نہ آ جائے، لیکن میرا مفاد محفوظ ہے نا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور بس اوقات اپنی ذاتی جتھے کی خاطر، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے چھوٹے سے اکائی کے لیے پوری ملت کا اتنا بڑا نقصان کرتا ہے جس سے ملت کو صدیوں نقصان اٹھانا پڑتا، صدیوں اس ملت کو نقصان اٹھانا پڑتا، ذاتی مفاد، اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے، ملت کا مفاد، دین کا مفاد، اس نے اسے نظر انداز کیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، ہم تمہیں اس آیت کی تفسیر بتاتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت کیا ہے؟ جب یہ امت ایثار سے محروم ہو جائے، قربانی سے محروم ہو جائے، اجتماعی ذہن سے محروم ہو جائے، ملت اور دین کا مفاد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور یہ ملت کے افراد اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے لگے، یہ اس امت کی ہلاکت کی ابتدا۔ اور پھر ظاہر ہے جو طبقہ ان پر مسلط ہوگا وہ بھی ذاتی اغراض کے لیے ہوگا، پھر وہ انہیں ایسے نعرے رٹائے گا جس سے ان کا اپنا مفاد محفوظ رہے، اقتدار محفوظ رہے، اپنی بادشاہت محفوظ رہے، ملت پہ، دین پہ کیا آفت گرے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بتائیے قرآن کا اعجاز دیکھیے، ہماری کمزوری کی جڑ کی نشاندہی کی ہے کہ مسلمان جب خود غرض ہو جائے، مفاد پرست ہو جائے، دین اور ملت کے مفادات سے نظریں چرا لے گا، بند کر لے گا، یہ ہلاکت ہے۔
یہ بربادی ہے اس کی. کسی کو فکر نہ ہو دین پہ کیا گزر رہی ہے، اہل دین پہ کیا گزر رہی ہے، دین کا کیا حال ہے، اہل دین کا کیا حال ہے، دین کیسے مٹ رہا ہے، دینی تقاضے کیسے پامال ہو رہے ہیں، شاعر اللہ کی کیسی بے حرمتی ہے. کسی کو پرواہ نہیں، صرف اپنی ذات، اپنے اغراض. اللہ تفعلوا، پھر اللہ کا ایک اور پیغام دیکھیے نا، والذین کفروا، آج کے حالات دیکھیے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. سارا کفر ایک دوسرے کا وارث ہے، اس کی پشت مضبوط کر رہا، اسے اسلحہ دے رہا ہے، اسے تھپکی دے رہا ہے، اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کافر کافر کا پشتبان ہے، اس کا وارث ہے، اس کا ساتھی ہے، کافر ہو یا منافق ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کافر کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ تفعلوا، مسلمانوں اگر تم نے اسلامی اخوت کو زندہ نہ کیا اور یہ مدد اور نصرت کے لیے تم آپس میں ایک نہ ہوئے، اللہ تفعلوا تکن فی الارض فساد کبیر، پھر دنیا میں صرف فساد نہیں ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. جب یہ قرآن کی آیت اتری تو مسلمانوں کی تعداد صرف 1500 تھی، 1,500 کی تعداد تھی. لیکن قرآن ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اگر تم آج ایک ہو گئے تو دنیا امن اور سلامتی کا تحفہ لے لے گی، اور تم نے اگر یہ اسلامی اخوت کو زندہ نہ کیا دنیا فساد زدہ ہو جائے. اور آج تو 57 سے زیادہ ملک ہے، 1.5 ارب سے بڑی تعداد ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، عسکری طاقت اس کے پاس ہے. لیکن بدقسمتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، کافروں کے تحفظ کے لیے. کوئی کافر کہہ دے کہ ہماری جنگ کرنی ہے، دولت حاضر، وسائل حاضر، اڈے حاضر، فوج حاضر، سب کچھ کافر کی حفاظت کے لیے سب کچھ پیش ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے لیے نہیں رہی. 57 ملک ہیں، اتنی بڑی اسلامی دنیا کی افواج ہے، اتنے بڑے وسائل ہیں، لیکن یہ کس لیے؟ جہاں کافر کہہ دے، چاہے کافر کے کہنے پر مسلمانوں ہی کو کیوں نہ مارنا پڑے اور مسلمانوں ہی کو گردنیں کیوں نہ کاٹنی پڑے اور مسلمانوں ہی پر حملہ آور کیوں نہ ہونا پڑے، وہاں صف اول میں، وہاں سب سے آگے. لیکن جہاں انہیں پکارا جائے آؤ مسلمانوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہاں صرف مذمتی بیان، وہاں حکمرانوں سے لے کر عوام تک صرف سڑکوں تک، صرف جلسے جلوس، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. تبھی تو میرے عزیزو دنیا میں اگر کسی کا خون سب سے سستا ہے تو مسلمان کا، سب سے سستا بلکہ بے قیمت ہے، بے قیمت ہے. کوئی اس کے حق میں، عوام بیچاری کیا کر سکتے، صرف کچھ سر پھیرے کیا کر سکتے. اگر وہ قوت اور طاقت کے ساتھ میدان میں آ جائے تو یہی سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یہی سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا ہے کئی بار اسلامی دنیا میں ہوا کہ یہی مقابلے پہ آ جائیں. لیکن میرے عزیزو یہ اجتماعی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان عالم اسلام غیرت مند قیادت سے محروم. جس کے دل میں مسلمانوں کا درد ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی رشتہ داری اس انداز میں پیش کی، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ.
مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کہیں مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ اپنے پیغمبر کی اس بات کی لاج رکھتے تو کتنی بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس آج مسلمان کی مدد کری کھڑی ہو۔ مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہر شخص کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ عوام سے لے کر میں عرض کر رہا ہوں حکمرانوں تک، ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو جائے، ہماری معیشت متاثر نہ ہو جائے، ہمارا ملک متاثر نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا گئے یہ امت ایک جسم کی مانند ہے بھائی، اسے تم دور سمجھتے کیوں ہو؟ اسے تم نے دور کا تصور کیوں بنا لیا؟ تمہارا جسم کا حصہ ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی بازو ہے، کوئی سر ہے، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کا حصہ ہے، کالا گورا، نیلا پیلا، یہ سرحدوں کی ساری تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انتظامی طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن رشتہ ایک ہے، جسم ایک ہے۔ تمہارے اندر اس کا درد ہو تو میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ایمان کی تازگی، دین کی تازگی، تاکہ اجتماعی ذہن ہو۔ ہمارا سب سے پہلا ذہن یہ بنے دین کا کیا تقاضا ہے، ملت کا مفاد کیا ہے، امت کی اس وقت کیا ضرورت ہے۔ یہ اجتماعی ذہن جب امت میں پیدا ہوتا ہے، ملت کے افراد میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر انہیں قیادتیں بھی ایسی غیور اور غیرت مند ملتی ہیں جو اپنا اقتدار اور اپنی بادشاہت کے مفادات کو نہیں دیکھتے، پھر وہ ملت کے افراد کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا کہا صدیوں سال بھی ایسا تر و تازہ ہے۔ ایمان والو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت کیا ہے؟ جب صرف ذاتی مفادات کے نظر رکھو گے، قربانی اور اثار سے جی چراؤ گے اور صرف اپنی ذاتی مفادات کے گرد زندگی کرو گے، یہ مسلمانوں کی ہلاکت ہے۔ اور دنیا میں فساد کی وجہ مسلمانوں کی اسلامی ایمانی اخوت کی کمزوری ہے، اور اسلامی اخوت کی کمزوری کی وجہ ایمان ہی کمزور ہو گیا ہے، دین ہی کمزور ہو گیا ہے، اسلامیت اور مسلمانی ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے یہ رشتہ بھی کمزور ہوتا چلا گیا۔ اللہ ہمیں ایمان کی تازگی بھی نصیب فرمائے اور امت میں پھر اخوت اسلامی کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔